انتخاب خلافت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، مسلمانوں کو ہدایات دے کر ان کو قائد منتخب کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد ہی فوراً اس مسئلے پر توجہ دی گئی۔ انصار کا ایک اجتماع ہوا، اس میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ کا باقاعدہ نام بھی دیا گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں کہا گیا کہ اب مسلمانوں کے یہی خلیفہ ہوں گے، لیکن انصار کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ قریش مکہ والے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب اس اجتماع کی اطلاع حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت اور قابل احترام شخصیت نے اس صورتحال کو خراب ہونے سے بچا لیا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عربوں کے لیے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دینا بہت مشکل تھا، وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے۔ اس وقت مہاجرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کی توفیق فرمائی۔ ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا اور وہ قلت تعداد ہونے کے باوجود بھی ثابت قدم رہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور رشتہ دار ہیں، اس لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں۔ اے گروہ انصار، تم لوگ وہ ہو جن کی بہت بڑی فضیلت ہے، تمہاری فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنایا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی طرف ہی ہجرت کی۔ مہاجرین کے بعد تمہارا ہی مرتبہ ہے، اس لیے ہم امیر ہوں گے، تم وزیر ہوگے، نہ تمہاری رائے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں شریک کیے بغیر کوئی کام کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر بہت جامع تھی۔ آپ کی اس تقریر سے بہت سے لوگ مطمئن ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار، تم ہی تھے جنہوں نے اس دین کی نصرت اور حمایت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اور اب تم ہی سب سے پہلے اس کی تباہی کے لیے آگے آ رہے ہو۔ اس مقام پر انصار کے ایک سردار بشیر بن سعد نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگرچہ ہمیں مشرکین سے جہاد اور دین میں سبقت اختیار کرنے کے معاملے میں مہاجرین پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ہم نے سب کچھ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کیا تھا، اس لیے ہمیں زیبا نہیں کہ ہم دنیا کا مال طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور مہاجرین آپ کی قوم ہے، اس لیے زیادہ حقدار آپ ہو۔ اے میرے انصاری بھائیوں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، مہاجرین کی مخالفت نہ کرو، ان سے مت جھگڑو۔ اس تقریر کا بہت اثر ہوا۔ اس تقریر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کا نام دیا خلیفہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، بیعت کی اور فرمایا، ابو بکر، آپ کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا تھا کیا مسلمانوں کو نماز پڑھائیں؟ اس لیے آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، اور ہم لوگ آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اگلے روز مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی۔ تمام مہاجرین اور تمام انصار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتماد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا مسئلہ بھی متنازع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم نہ ہونے پر ناراض ہو گئے، یا جیسا کہ شاہ معین الدین ندوی نے طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد بیعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر لی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یعنی کہ جو ان کی خلافت میں اقدامات تھے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔